भारत से क्या जंग लड़ेंगे। सोचें, देखें, आपके नौजवानों की अक्सरियत इस वक्त हरीम शाह की 15 मिनट की जो कोई नंगी वीडियो है उसका लिंक मांगती फिर रही है। मैं आपको वो लिंक देने जा रहा हूं इस वीडियो में। 7 फरवरी बुध के रोज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ 2025 तक हिंदुस्तान में 20 लाख एआई जाइंट्स पैदा करने जा रहे हैं। इतना बड़ा मुआहिदा, और हम 2025 में इनके बराबर नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कभी आपने सुना है एलेक्सा कमरे की लाइट्स ऑन कर दीजिए और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। आप चैट जीपीटी करें, आप कोई सवाल पूछें वो आपको जवाब दे देगा। ये एक किस्म का इंसानी दिमाग रोबोटिक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑपरेट हो रहा है। और आने वाली दुनिया, जब 2000 में ये फोन आया था और उसके बाद से देखें दुनिया कैसे बदल गई। अब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलेगी। कुछ मुआहदे हुए हैं, उनकी तफसीलात आपके लिए जानना जरूरी है और किस तरह वो मुआहदे हुए हैं वो और हैरान कुन है। इन्होंने 10 रियासती हुकूमतों से भारत में एक बड़ी डील की है। उस डील में मुकम्मल फायदा भारत का ही है। लोग कहते हैं कि दुनिया का फ्यूचर एआई है और एआई कह रही है कि एआई का फ्यूचर भारत है। आप खुद सोचें, हम ये मुकाबला कैसे कर पाएंगे। अगली जंग भारत या किसी भी दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर होगी। आपको ये सोचना होगा बतौर कौम कि हम कहां खड़े हैं। अब हमारी कोई भी जंग इंडिया, चाइना, अमेरिका समेत किसी के साथ भी गोलों बारूद से नहीं है। ये सब इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा वॉरफेयर है। और ये सारी जंगें अब उस पर होनी कि आप कितने ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं। अभी भी ये जो बार बार आप दबाव में, प्रेशर में आ जाते हैं और परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि आप इकोनॉमी के डिजास्टर पे खड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूं एडवांटेज इंडिया के बारे में। ये एडवांटेज इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यह नहीं होगा कि सारा कुछ लाहौर में अरफा करीम टावर बना दिया जाएगा और लाहौर आए लोग तबादले कराने हैं सरकारी छोटे मोटे तो लाहौर आए, लाहौर का सेक्रेटेरिएट उन्हें ऑपरेट करेगा। रहीम यार खान में किसी मेडिकल कॉलेज में कोई प्रोफेसर बैठा है तो वो अपने छोटे से तबादले के लिए लोहे के बेंचों पे बैठा हो सेक्रेटेरिएट लाहौर में कि उसका तबादला हो जाए। ऐसा नहीं होने जा रहा। उन्होंने इन 10 रियासतों में इसको तकसीम कर दिया है जिसमें देही इलाके अलग शामिल है, सरकारी अफसरों के टायर अलग शामिल है, जो पहले से एआई में काम कर रहे हैं उनका टायर अलग शामिल है। टायर मतलब उनके टायर 2 और टायर 3 ये प्रोग्रामिंग जोन्स हैं कि हम इस तरह लोगों को ट्रेन करेंगे। उसमें खवातीन का कोटा अलग शामिल है। इसमें कतई तौर पर कोई सूबाई, लसानी, फिरकावारियत से भरी तफरीक नहीं है कि सारा कुछ जड़ा ना लाहौर च बना दिए। ये नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां से वोट मिलेंगे। ऐसा नहीं करने जा रहा इंडिया और मोदी। ये समझने की जरूरत है आप सबको। आगे सुनिए, ये करेंगे क्या। एडवांटेज इंडिया में टायर 2 और टायर 3 के जरिए ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और फिर एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम है एज़ोरे एआई जिसमें क्लाउड और ये सब ऑपरेट होता है, उसकी भी फ्री एक्सेस दी जाएगी। अगर आप इसमें देखें तो 5 लाख तलबा और तालबात इनको सिखा के बाकायदा इन एआई इंडस्ट्रीज और हब में मुलाजमतें दी जाएंगी। इसमें सरकारी अफसरान का बहुत बड़ा कोटा है और उनको आम किस्म की एआई नहीं सिखाई जाएगी, उन्हें जनरेटिव एआई सिखाई जाएगी जिसमें चैट जीपीटी और ये सारी चीजें हैं। तो एक प्रॉपर डिवीजन की गई है, ना सिर्फ पूरी रियासतों में फैलाकर अलग अलग रियासती हुकूमतों के साथ मुआहदे करके, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि गरीब इलाकों में इतनी, फिर अमीर इलाकों में इतनी, शहरों में इतनी, देहातों में इतनी, असातिज़ा को इतना कुछ, और जो पहले से एआई जानते हैं उनको इतना कुछ, और जो सरकारी अफसरान हैं उनको इतना कुछ। उसमें बाकायदा जो मेरी रिसर्च टीम है उनके मुताबिक एक बड़ी डिटेल है कि जिसमें कितने ट्रेनर्स इन्वॉल्व होंगे। 5000 ट्रेनर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें 1 लाख नौजवान, सिर्फ खवातीन के लिए 5000 ट्रेनर इन्वॉल्व हैं। इसी तरह सरकारी अफसरान के लिए कोटा है। इस मद में इन लोगों को स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे और लोगों को ट्रेन किया जाएगा। और उसके बाद ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाइंट्स होंगे, यानी कि 20 लाख लोग ऐसे होंगे 2025 में भारत में जो टेक्निकली ट्रेंड होंगे और दुनिया बदल के रख देंगे। अब हुआ कैसे ये सब?
بھارت نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیف کنٹری ڈکلیئر کیا, اس کے بعد اس نے آپ کو اکنامکلی ایک ڈیزاسٹر ڈکلیئر کروایا دنیا سے, اس کے بعد آپ کو انہوں نے بالکل اگنور زون پہ ڈال دیا, اگنور موڈ پہ ڈال دیا. ایک وقت تھا کہ مقابلہ کیا جاتا تھا انڈیا اور پاکستان کا, ویسٹرن ورلڈ بھی ایسے ہی مقابلہ کرتا تھا. انہوں نے آپ کو افغانستان اور پاکستان کر کے سائڈ پہ کر دیا. انہوں نے اس وجہ سے آپ کے پہ بہت سارے لیبل لگوائے. انہوں نے آپ کو ایک شدت پسند ریاست ثابت کروانے کی کوشش کی. انہوں نے آپ کی ہر طرح سے اسٹریٹجیکلی آپ کی شاہ رگ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو آپ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ٹیکنیکلی انڈیا کا حصہ ہے. اور دنیا پہ انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی, اور وہ اپنی اب کیونکہ پوری دنیا آپ نے دیکھ تو لیا ہے, آپ نے دیکھ لیا ہے غزہ کے معاملے پر کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ سارا اکانومی کے گرد گھوم رہا ہے, کس کی معیشت کتنی اسٹرانگ ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ سعودیہ عرب کے کرتوت دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ امارات کے کرتوت دیکھ لیے. ہم لوگ آج بھی کچھ ڈیفینیشنز میں پھنسے ہوئے ہیں, کھیرا کیسے کاٹنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں صرف شراب, جوا اور ان ساری ڈیفینیشنز میں. وہ حرام ہے تو حرام ہے بھائی, کام تو کرو, حلال کام تو کرو, اے آئی تو سیکھو, دنیا میں تو آگے جاؤ. جو حریم شاہ کے ویڈیو لنک مانگتے پھر رہے ہیں وہ بہت حلال کام کر رہے ہیں نا آپ. تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کیسے مقابلہ ہوگا بھارت کا, یہ سوالیہ نشان ہے آپ سب کے لیے. آگے چلتے ہیں. انہوں نے اس ڈیزاسٹر میں پاکستان کو بہت پیچھے کیا. 22 خاندان پاکستان میں آپریٹ ہوتے تھے 1970 سے پہلے, جو آج کے امبانی خاندان سے زیادہ طاقتور ہوتے. ایک پوری اسٹریٹجک ہسٹری ہے, دے آر کلڈ, انہیں ختم کر دیا گیا, ان کی پوری معیشت تباہ کر دی گئی, ان کا نیٹ ورتھ لاس کر دی گئی. اب امبانی اکیلا پاکستان کی پوری نیٹ ورتھ جو آپ قرضے مانگتے پھر رہے ہیں اس پر بھاری ہے. وہ ایک شادی کی تقریب کراتا ہے, اور پری ویڈنگ ہے, ابھی ویڈنگ ہوئی نہیں بھائی, ویڈنگ پہ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے وہ شاید ایپل ہی خرید کے انڈیا میں رکھ دے گا یا گوگل ہی خرید کے انڈیا میں رکھ دے گا. ابھی پری ویڈنگ پہ تو وہ انڈیا کو یہ کچھ دے گیا. ان لوگوں کو بالی ووڈ سٹارز اور پوری ایک ہائپ کے ذریعے انڈیا میں بیک کیا جاتا ہے ایسے انویسٹرز کو. آپ انویسٹرز کا کیا حال کرتے ہیں, انڈیو ٹیکسیشنز کیسز, پھر وہ سیاست میں استعمال ہو جاتے ہیں اور وہ بری طرح پھر پولیٹیکلی ڈیزاسٹر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے نارمز ہیں. اس طرح لوگ پھر تباہ و برباد ہوتے ہیں. مکیش امبانی الیکشن لڑتا پھر رہا ہے, جس کے پاس پاکستان میں 4 پیسے آ جائیں اس نے ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے. اس کی کوئی سوچ اور اپروچ نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو کوئی تحفہ دے دے. ابھی ہمارے لودھرا سے ایک بڑی مشہور کاروباری شخصیت ہے, وہ آج انویسٹ کر دیں اے آئی میں, اس ملک میں انقلاب آ جائے گا. آج انویسٹ کر دیں اے آئی میں, اور انویسٹرز کو ہمیں موقع دینا ہوگا کہ وہ اے آئی میں انویسٹ کریں اور اے آئی میں آگے جائیں. آپ پلیز یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اب پاکستان کو بدلنا ہے. مجھے دنیا میں اتنے اوورسیز کیوں فالو کرتے ہیں, آپ اس سوچ کے زاویے کو جاننے کی کوشش کیجئے. میں جو بھی بات کرتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر ریسرچ بیسڈ کرتا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ایڈوانٹیج انڈیا اتنا بڑا ہو جائے کہ 2030 میں وہ آپ کو چونٹی کے برابر بھی نہ سمجھیں. وہ نانا پاٹیکر اپنی فلم میں کہتا ہے نا کہ یہ چونٹی کے برابر پاکستان ہے, ہم اس کو مسل دیں گے. وہ مسلنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے کسی وارفیئر کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ دیز ٹینکس اینڈ ایوری تھنگ. کہ یہ ضرور ہونے چاہیے آپ کے سلامتی کے ادارے, آپ کی اصل حفاظت وہی ہیں آج کل کے وارفیئر کے دور میں. لیکن ہماری قوم نے جہاں مورلی سپورٹ کرنا ہے وہیں اکنامک وارفیئر سے بھی کرنا ہے, ٹیکنالوجی کے وارفیئر سے بھی کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ بڑے بڑے معاہدے کرنے ہوں گے. آج کل یہ ساری چیزیں ہمارے بچے 2-2, 3-3 لاکھ روپیہ بنا رہے ہیں ایمیزون, ڈراپ شپنگ, پائتھون, اپ ورک پہ کام کر کے. وہ کام کر رہے ہیں جو گورے اپنے چوڑوں سے کرا رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. چھوٹے چھوٹے کورسز کے ذریعے وہ یہ کام سیکھتے ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ وغیرہ, میں اس پوری انڈسٹری کے ساتھ ان ٹچ ہوں, ان کو کوئی حکومتی سپورٹ حاصل نہیں ہے. ان کو کسی طرح سرکاری طور پر نہیں سپورٹ کیا جا رہا. انفیکٹ ان کے کام میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, ان کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کو بری طرح ڈیزاسٹر کا شکار کیا جاتا ہے. آپ کیسے ان 20 لاکھ ٹرینڈ لوگوں کا 2025 میں مقابلہ کریں گے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی جو اس ہیومن برین روبوٹ کے دوست ہوں گے جو دنیا بدلنے جا رہا ہے, جو اس کے دوست یار ہوں گے, آپ کیسے ان سے مقابلہ کریں گے؟ آپ تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں گے. خدا کے لیے سوچئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں.
آپ کا کل کیا ہوگا اور آپ کس طرح دنیا میں سروائیو کریں گے. اور اس کے لیے پلیز اس کو سٹی سینٹرلائز نہ کیجئے, لاہور کو مرکز صرف نہ بنائیے, پورے پاکستان میں گاؤں گاؤں میں دیہات میں ہر جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پھیلا دیجئے. کچے میں ہب بنائیے اے آئی کا, سندھ کے پسماندہ ترین علاقوں میں بنائیے, جنوبی پنجاب میں, حاصل پور میں, وہاڑی میں, لیا میں, کوٹدو میں, کے پی کے پشاور میں, مردان, مانسہرہ, ہب بنائیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے. اپنے لوگوں کو باہر بھیجئے, اگر وہ آ کے ٹرینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ انہیں باہر بھیجئے, وہ سیکھ کے آئیں, باہر معاہدے کر کے آئیں. ایک اچھا لنک ایک گورے کے ساتھ ایسی آئی ٹی ہبز میں دنیا بدل دیتا ہے. میں نے لوگوں کی قسمتیں بدلتے دیکھی ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے کرتوت یہی رہے تو. خدارا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. ہم اگر حریم شاہ تک گھومتے رہے تو ٹرسٹ می ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. حرم سے حریم تک کے سفر کو خدا کے لیے سوچئے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کی اخلاقی گراوٹ کس حد تک ہے, تباہی آپ کے دھانے پر ہے. تھینک یو ویری مچ.